السلام علیکم۔ پاکستان کے شمالی علاقے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہاں پر کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ، اس سے اب تک سینکڑوں افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 1000 سے زیادہ کے بارے میں اندازہ ہے کہ ان کی تلاش جاری ہے، وہ لاپتہ ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ اب تک 1000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ فینومینا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، یہ کیا اب یہ تھم چکا ہے یا نہیں تھما؟ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دن مزید خطرناک ہیں۔ یہ علاقے جو کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوئے ہیں، یہ ابھی ان سے یہ آفت ٹلی نہیں ہے۔ بنیر کا علاقہ، KPK کا علاقہ، شانگلہ کا علاقہ، کوہستان کا علاقہ، پشاور، وادی پشاور، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا علاقہ اور کشمیر کا علاقہ، کشمیر کے علاقے میں باغ اور اس کے آس پاس کے علاقے جو ہیں، راولہ کوٹ کا علاقہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کلاؤڈ برسٹ کے خطرات ابھی موجود ہیں، کیونکہ مونسون ابھی جاری ہے۔ مونسون جون کے اینڈ میں شروع ہوا تھا، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اگست کے مڈ میں یہ جو مونسون ختم ہو جائے گا، لیکن اس بار مونسون کی بارشیں طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اگست میں ایک سپیل اب بھی اس وقت بارشوں کا جاری ہے۔ کل بھی بہت تباہی ہوئی، پشاور کے اندر بہت تباہی ہوئی، اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بہت تباہی ہوئی، بنوں کے اندر بہت تباہی ہوئی۔ اس کے علاوہ 25 افراد کل بھی جاں بحق ہوئے۔ آج بھی بارشوں کی فورکاسٹ کی گئی کہ بارشیں جو KPK کے علاقوں میں اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے علاقوں میں اور گلگت بلتستان میں مزید بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سپیل ابھی جاری ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کے خطرات جو ہیں وہ ٹلے نہیں ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے خطرات ستمبر کے آخر تک جاری رہیں گے، اور اس کے خطرات جو بڑھتا جا رہا ہے، موسم بڑھتا جا رہا ہے، گرمی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، یہ کلاؤڈ برسٹ مزید بھی ان علاقوں کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ان علاقوں میں ہو کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں، کیا ایک دفعہ کلاؤڈ برسٹ ہوا اس کے بعد ختم ہو گیا؟ تو کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان کے اندر، جو ایک مستقل کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک پرابلم بن چکا ہے۔ دنیا کے اندر جو گیسوں کی ایمیشنز ہو رہی ہیں، کاربن ماحول کے اندر شامل ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے، لیکن پاکستان کے آس پاس کے علاقوں میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے پاکستان کے اندر گرمی کی شدت میں مرحلہ وار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جوں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو اس طرح سے پاکستان میں بارشوں کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اگر ایک مثال ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری جاتا ہے گرمی کے اندر، اور کسی وجہ سے آپ کے علاقے میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور وہ 40 سے بڑھ کے 41 درجہ حرارت ہو جاتا ہے مستقل، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہوا کے اندر گرمی بڑھ جائے گی۔ گرمی بڑھنے سے کیا ہوگا کہ جو بخارات ہیں ان کے بڑھنے کا عمل زیادہ ہو جائے گا، اور 7% زیادہ تک نمی اس علاقے کے اندر بڑھ جائے گی۔ تو اس وقت 7% نمی ایک جو ڈگری سینٹی گریڈ کے بڑھنے سے وہ بڑھی ہے، اور خدا نخواستہ اگر درجہ حرارت جو ہے وہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے تو نمی جو ہے وہ 14% تک بڑھ جائے گی، یعنی ہر ایک درجہ حرارت کی ڈگری میں اضافہ جو ہے وہ 7% نمی میں اضافہ کرے گا۔ اب پاکستان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ بارشوں کے لپیٹ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں، وہاں سے ہوائیں شمال کی جانب سفر کرتی ہیں، یہاں پر شدید گرمی اضافہ ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے حدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہوا میں نمی اور بخارات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بخارات جب بنتے ہیں تو وہ ہواؤں میں اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ بادل جو ہیں ہواؤں کے ساتھ شمال کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ اب وہ جب شمال کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر اونچے پہاڑ موجود ہیں۔ اونچے پہاڑوں کی موجودگی میں جب اونچے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ بادل جو ہیں وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر بارش پیدا کرتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے، بادل بہت زیادہ بن رہے ہیں، اور ایک گھنٹے میں 4 انچ سے زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ 4 انچ بارش کا مطلب یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ایک کیٹیگری اب سائنسدانوں نے طے کر دی کہ اگر کسی خاص مخصوص علاقے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 4 انچ یا اس سے زیادہ بارش ہو تو ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کے کیٹیگری میں شمار کریں گے، کیونکہ عام بارش جو ہے وہ گریجولی آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور
پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ اگر کسی مخصوص علاقے میں بادل کسی وجہ سے یا بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے بارش پیدا ہو جاتی ہے، یا بادلوں کے پہاڑوں سے ٹکرانے سے بارش پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بادل ہوا میں بہت بلندی پر چلے جاتے ہیں اور بہت بلندی پر جانے کی وجہ سے وہ اتنی ٹھنڈک میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ فنومنا ایک مستقل فنومنا بن گیا ہے کہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں گرمی بڑھ رہی ہے، وہاں سے زیادہ بادل بن رہے ہیں، زیادہ بخارات بن رہے ہیں، زیادہ نمی بن رہی ہے، ہوا میں شامل ہو رہی ہے اور وہ بادل بن رہے ہیں، بادل شمال کی جانب سفر کر رہے ہیں، شمال کی جانب جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور شدید بارشوں سے کیا ہو رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے جو علاقہ اس کے لپیٹ میں آتا ہے وہاں پر شدید ترین طوفان اور سیلاب آ جاتا ہے، اور یہ ایک مستقل فنومنا بن گیا۔ ایک نقصان اور بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ بارشیں پہلے جو ہے صرف ان پہاڑوں پر نہیں ہوتی تھی، ان پہاڑوں سے آگے جو بہت اونچے پہاڑ ہیں وہاں تک بھی پانی کے بخارات جاتے تھے، بادل جاتے تھے۔ اب وہاں پر بادلوں کی ایک تو جانا کم ہو گیا ہے، وہاں پر کم بارشیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جو باجوڑ کا علاقہ ہے یا بنیر کا علاقہ ہے، جو KPK کا علاقہ ہے، جو پشاور کا علاقہ ہے، جو بنو کا علاقہ ہے، یہاں پر جو ہو رہا ہے، جہاں پر جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، یہ پہاڑوں سے بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ ایک نیا فنومنا ہے۔ دوسری جانب جو گلگت بلتستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ وہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں چونکہ گلیشیئرز موجود ہیں، اور گلیشیئرز کی موجودگی جو ہے وہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو ان گلیشیئرز کا پگھلنے سے پانی بہت زیادہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی جانب ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گرمی کی شدت جو ہے یہ دوہرا نقصان کر رہی ہے۔ KPK کے علاقوں میں یہ گرمی جو ہے یہ شدید بارشوں کا سبب بن رہی ہے، سیلابی ریلوں کا سبب بن رہی ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے علاقوں میں یہ بارش جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اس علاقے کے اندر جو گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے کا سبب بن رہی ہے۔ تو اس پورے خطے کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر ایک تباہی کی صورت، ایک آفت کی صورت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر گلیشیئرز کی صورت میں صاف پانی کے، میٹھے پانی کے دنیا کے بڑے ترین ذخائر موجود ہیں، اور اب وہ ذخائر آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ہر سال 2%، 3%، 4%، 5% یہ گلیشیئرز پگھلتے جا رہے ہیں، اور ان کی مقدار میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور ان کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس علاقوں کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جہاں پر برف باری ہونی تھی ان علاقوں میں بھی بارشیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ بارشیں جو ہیں گلگت بلتستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں، تو گلگت بلتستان کے وہ علاقے جہاں پر پہلے برف باری ہوا کرتی تھی اور برف باری کے ذریعے پانی گلیشیئرز کی صورت میں، سنو کی صورت میں جمع ہو جایا کرتا تھا، اب وہاں پر بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارش جو ہے ان گلیشیئرز کو پگھلانے کا سبب بن رہی ہے، تو جس سے پانی کا ذخیرہ نہیں ہو رہا اور قدرتی آفات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو فنومنا پیدا ہو گیا ہے، جو کلاؤڈ برسٹ کا فنومنا ہے، جو کلائمیٹ چینج کا فنومنا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک مستقل ایک پرابلم بن گیا ہے، کیونکہ اب یہ پہلے سیلاب جو تھا دریاؤں کے اندر آیا کرتے تھے، اب یہ سیلاب جو ہیں یہ فلیش فلڈ کی صورت میں، فلیش فلڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہری علاقوں کے اندر بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اربن فلڈز کی صورت میں یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، شہروں کے اندر آ جاتا ہے پانی، جیسے ابھی KPK کے اندر ہوا، یا لاہور کے اندر پچھلے دنوں، یا راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر جو فلیش فلڈز آئے، جو اربن فلڈنگ ہوئی، اس کے اندر پانی شہروں کے اندر آ گیا، لوگ ڈوب کے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مکان گر گئے، بجلی کے کرنٹ لگنے سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو سیلابی ریلیں بن رہے ہیں، جو وادیاں ہیں جہاں پر پہاڑوں کے قریب جو علاقے ہیں جہاں پر پانی بہہ کر آ رہا ہے، جیسے مری میں اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو راولپنڈی اور اس کے آس پاس کے علاقے وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چکوال کے اگر آپ پہاڑوں میں دیکھیں، خوشاب کے پہاڑوں میں دیکھیں، تو وہاں سے پانی بہتا ہوا نیچے کی جانب آ رہا ہے، تو وہ تمام علاقے وہاں پر انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے۔ وہاں پر آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی لوگوں نے اپنے کچھ مکانات بنا لیے تھے، جو کچے علاقوں میں مکانات بنا لیے تھے، جو کچے پشتے تھے اگر ان کے اوپر مکان بنا لیے تھے، تو وہ تمام کے تمام علاقے اب شدید ترین خطرے میں ہیں، کیونکہ یہ بارشیں اب آنے والے دنوں میں اور بڑھیں گی۔ بنیر کا علاقہ جو متاثر ہوا ہے یہ ابھی تک اس سے آفت ٹلی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ KPK کے وہ اضلاع جو ابھی تک ہٹ ہوئے ہیں ان آفات سے، وہاں پر مزید بھی بارشیں ہو سکتی ہیں، مزید بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اسی طرح کے فلیش فلڈ آ سکتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر ہو سکتا ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر جو گلیشیئرز کے پگھلنے کا جو سلسلہ جاری ہے وہ بھی مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک گرمی کی شدت میں کسی طرح کمی نہیں آ رہی، اور یہ جو نیا فنومنا ہے یہ
اپنی شدت میں اضافے کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔